حمد و نعت اور اصلاحی بیانات سننے کے لیے ہمارا چینل نقشبندیہ نیازیہ ون کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہم انسانوں میں سے ہر انسان کے ذمے یہ چیز لازم کر دی ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ تعلق میں رہیں۔ ہمارا کنیکشن، ہمارا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جڑا رہے۔ جب تک ہمارا کنیکشن اللہ تبارک و تعالیٰ سے جڑا ہوا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کی زندگی میں بھی سکون دیں گے اور آخرت کی زندگی میں بھی۔ اور جہاں ہمارا کنیکشن اللہ تبارک و تعالیٰ سے ٹوٹ گیا تو نہ تو دنیا کی زندگی میں سکون ملے گا، نہ آخرت کی زندگی میں۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے پڑھی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو میری یاد سے اعراض کر لے میں اس کی زندگی کو تنگ کر دوں گا۔ زندگی کے تنگ کرنے کا بظاہر ہم لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کھانا نہیں دے گا، پینا نہیں دے گا، وہ لقمہ لقمے کو ترسے گا، گھونٹ گھونٹ پانی کو ترسے گا۔ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزی کا وعدہ کیا ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، دنیا میں جو بھی زندہ چیز ہے، جاندار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزی اس کی اپنی ذمہ لے لی ہے۔ ہم لوگ باشعور زندگی گزارتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے جن کو مکمل شعور نہیں ہوتا ہے، ان کو بھی اس بات پر یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کھلاتا ہے۔ ایک واقعہ کہیں ذہن سے گزرا، ایک نشئی کسی آدمی کے پاس آیا، کہنے لگا کہ بھائی مجھے 100 روپے دے دو، مجھے نشہ کرنا ہے۔ اس آدمی نے کہا کہ ایسا ہے، تم نے اگر کھانا کھانا ہے تو میں 100 روپے نہیں 200 روپے دوں گا، پر نشے کے لیے میں پیسے نہیں دوں گا۔ اس نے کہا کہ بھائی میرے کو کھانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے نشے کی ضرورت ہے، مجھے نشے کے لیے پیسے دے دیں۔ اس نے کہا نہیں، کھانا ہے تو بتا دے، کھانا کھلاؤں گا، پیسے دوں گا، لیکن نشے کے لیے پیسے نہیں دینے۔ اس نے کہا بھائی تم کھانے کی بات کرتے ہو، کھانے کی ذمہ داری اوپر والے نے لی ہے، مجھے اس کے لیے کوئی فکر نہیں ہے، پریشانی نہیں ہے۔ نشے کی ذمہ داری میری چونکہ خود اپنی غلطی ہے، اس نے ذمہ داری نہیں لی ہے، اس لیے میں تمہیں بار بار کہہ رہا ہوں یار مجھے نشے کی ضرورت ہے، نشے کے پیسے دے دے، اس سے نشے کی چیز ہی خریدوں گا، تیرے سے بےمانی نہیں کروں گا، نشے کا بول کے کھانا خرید لوں۔ اس نے کچھ اس طلب سے بولا کہ اس آدمی نے آخر پیسے دے ہی دیے۔ پھر وہ اس کے پیچھے پڑ گئے کہ یہ نشی آدمی اتنے یقین سے کہہ رہا ہے کہ کھانا تو اوپر والے کی ذمہ داری وہی کھلاتا ہے۔ آگے آگے وہ آدمی، پیچھے نظر بجا کر کے یہ آدمی، چلتے چلاتے شام کا ٹائم تھا، رات 10-11 بجے ایک شادی ہال کے سامنے پہنچے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ شادی ہالوں میں خواتین کے لیے الگ انتظام ہوتا ہے، مردوں کے لیے الگ ہوتا ہے۔ تو وہاں پر ویٹر مردانہ سے ایک ٹرے میں بریانی بوٹیوں سمیت بھر کر کے زنانہ میں جا رہا تھا۔ رستے میں باہر سے ایسے نکلنا تھا تو رستے میں اس کا پیر پھسلا، پوری کی پوری ٹرے نیچے گر گئی۔ اس نے ٹرے اٹھائی خالی، دوبارہ بریانی بھرنے کے لیے گیا، اور یہ نشی وہاں پہ کھڑا تھا، بیٹھ کر کے اس نے مزے سے کھانا شروع کر دی۔ یہ آدمی دیکھنے لگ گیا، کہنے لگا کہ یار
یہ بندہ بات تو اس نے صحیح کی ہے، کھانے کی ذمہ داری اوپر والے کی ہے، وہی کھلاتا ہے۔ کچھ کھانا کھانے کے بعد اس نشے کی نظر اس آدمی پر پڑی کہ وہ سامنے دیکھے ہوئے حیران ہے۔ اس نے کہا کہ بھائی بول دیا تھا نا، کھانے کی ذمہ داری اوپر والے کی ہے، وہی کھلاتا ہے۔ اور یہ بھی سن، روز وہ مجھے پلیٹ میں کھلاتا ہے، روز وہ مجھے پلیٹ میں کھلاتا ہے۔ آج تھوڑی سی اس کے ساتھ انبنی ہو گئی ہے، کچھ ناراضگی ہو گئی ہے، اس لیے اس نے ایسے میرے کو زمین پہ کھانا کھلایا، ورنہ مجھے وہ روزانہ پلیٹ میں کھلاتا۔ مرزا غالب کے متعلق آتا ہے کہ ایک دفعہ گھر میں راشن بھی ختم، پیسے بھی ختم، بادشاہ کے پاس گیا تو اس کو کچھ پیسے مل گئے، وہاں سے جتنے پیسے ملے تھے سارے پیسوں کی شراب اٹھا کر کے لایا۔ جب شراب لے کے گھر پہنچا تو بیگم نے اس کو ڈانٹ پلائی، کہا کہ اللہ کے بندے تم نے یہ کیا کیا، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، پیسے ملے تھے تو کم از کم آدھے کا راشن ڈالتے، آدھے کی شراب لیتے۔ کہنے لگے بیگم پریشان نہیں ہو، کھانے کی ذمہ داری اوپر والے نے لے لی ہے، شراب کی ذمہ داری اس نے نہیں لی، اس لیے سب کی شراب لے کر کے آیا، کھانا وہی کھلائے گا۔ تو دوستو، اللہ تبارک و تعالی کوئی انسان ذکر سے اعراض بھی کر لے، یہودی بھی ہوگا، نصرانی بھی ہوگا، مجوسی بھی ہوگا، کچھ بھی ہوگا، اللہ تبارک و تعالی کا وعدہ ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ جس کو زندگی دی ہے، روزی اللہ نے اپنے ذمہ لگا لی ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالی اس کی ضرورت کا کھانا کھلائے گا۔ اب آپ اس سے اندازہ لگائیے، اس وقت فلسطین میں، غزہ میں اسرائیل جو مسلمانوں پہ بمباری کر رہا ہے، مسلمانوں کے سارے گھر ملیاں میٹ ہو گئے، جو مسلمان بے گھر ہو گئے خیموں میں جا بسے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انہی کافروں کی جو ان کی پشپناہی کر رہے، انہی کے کافروں کے دلوں میں بات ڈال دیا، وہاں سے کھانے کا انتظام بھی کرا دیا۔ اللہ تبارک و تعالی کی شان۔ اسی پہ اگرچہ ہمارے موضوع سے ہم نکل جائیں گے، ایک بات میں سنا دوں، بیت المقدس کو اللہ تبارک و تعالی نے غلبے کی علامت بنا دیا ہے۔ آپ بیت المقدس کی ہسٹری اٹھا کر کے دیکھیں، جس مذہب والے کے پاس بیت المقدس رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے زمین پہ ان کو غلبہ دیا ہے۔ خلافت عثمانیہ میں بیت المقدس مسلمانوں کے پاس تھا، سلطان عبد الحمید کے پاس یہودیوں کے بڑے بڑے لوگ آئے، بڑے قیمتی تحائف لے کر کے آئے، کہنے لگے کہ بیت المقدس کی تھوڑی سی زمین ہمیں بیچ دے۔ انہوں نے ایک تنکا اٹھایا، کہا کہ سلطان کی جان چلی جائے گی لیکن ایک تنکا بھی تمہیں نہیں دوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو وقف املاک میں بنا دیا ہے، یہ مسلمانوں کی ملکیت ہے، یہ بکنے کی جگہ نہیں ہے۔ جب تک خلافت رہی بیت المقدس ان کے ہاتھ میں رہا، اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں پہ کو غلبہ دیا، اور جیسے بیت المقدس ان کے ہاتھ سے چلا گیا تو جو مسلمانوں کی سلطنت پورے مشرق وسطیٰ میں پھیلی ہوئی تھی، ترکی تک پھیلی ہوئی تھی، وہ ٹکڑے ٹکڑے میں بدل گئی۔ اب بھی یہ ہے کہ مسلمان جو سستی کر رہے ہیں تو اس کے پیچھے یہ ہے کہ بیت المقدس ان کے قبضے میں نہیں ہے۔ بیت المقدس جس دن مسلمانوں کے قبضے میں آئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر سے مسلمانوں کو کافروں پہ غلبہ دیں گے۔ قرآن کریم کی آیت اسی پہ جو واقع چل رہا تھا اسی پہ میں سنا دوں، تیسرے پارے میں ہے، او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پہلے بخت نصر بادشاہ گزرا، عیسائی، اس زمانے میں اسلام نہیں تھا، یہودی یہاں بستے تھے۔ بخت نصر نے جب یہاں پہ حملہ کیا تو اپنے فوجیوں کو حکم دیا، لاکھوں فوج اس کے پاس تھی، کہا کہ ہر ایک اپنی ڈھال میں مٹی بھر کر کے اس میں ڈالتے۔ پورے ارض مقدسہ پہ مٹی ڈال دی، پہلے سے جو آباد شہر تھا سارے کا سارا مٹی کے نیچے دب گیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام وہاں سے گزر رہے تھے، انہوں نے پہلے آباد بستی کو دیکھی،
دیکھی ہوئی تھی، دوبارہ یہاں پر دیکھا تو کوئی نہ انسان نہ کوئی انسان کا جاننے والا، پوری کی پوری مٹی کی ڈھیر بنی ہوئی، جیسے آج کل غزے کی تصویریں سامنے منظر پیش کر رہی ہے۔ بندہ سوچتا ہے کہ یار یہ جو ملبہ ہے پتہ نہیں یہاں پر پھر کبھی کوئی آبادی ہوگی یا نہیں ہوگی۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام نے اس کو دیکھ کر کے کہا انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتھا، اس بستی کے اس طرح ویران ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے اسے زندہ کریں گے؟ فاماتہ اللہ مئۃ عام، وہیں پہ نیچے گرے، 100 سال تک مر گئے۔ 100 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا۔ زندہ ہونے کے بعد سب سے پہلے اللہ کی طرف سے سوال آیا کہ کم لبثت، بتاؤ کتنا رہے ہو؟ کہنے لگے لبثت یوما او بعض یوم، اللہ ایک دن رہا ہوں گا یا دن بھی نہیں گزرا ہے۔ اللہ نے فرمایا بل لبثت مئۃ عام، 100 سال کا عرصہ یہاں پہ تمہارا گزرا ہے۔ وانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنہ، کھانے پینے کو دیکھو، میری قدرت کو دیکھو، اس کا ذائقہ تک چینج نہیں ہوا ہے۔ لم یتسنہ کا معنی امام راغب مفردات القرآن میں کرتے ہیں، کہتے ہیں لم یتغیر طعمہ علی مرور الازمنہ، زمانوں کے گزرنے کے باوجود اس کا ذائقہ تک نہیں بدلا ہے۔ ہم اپنے فریج میں کھانا رکھ دیں تو ایک وقت سے دوسرے وقت تک کھانا باسی ہوتا ہے، ذائقہ چینج ہو جاتا ہے، فریش نہیں لگتا۔ لیکن 100 سال کا عرصہ گزرا، کھلے آسمان تلے کھانا پڑا رہا، نہ پانی کا ذائقہ چینج ہوا نہ کھانے کا ذائقہ چینج ہوا۔ وانظر الی حمارک ولنجعلک آیۃ للناس، فرمایا اچھا اپنے گدھے کو دیکھ لو، اور ہم چاہتے ہیں کہ تمہیں دنیا والوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں۔ گدھے کو کیا دیکھا؟ بکھری ہوئی ہڈیاں، آہستہ آہستہ ان کی آنکھوں کے سامنے وہ ہڈیاں اکٹھی ہو گئی اور جڑ کر کے ڈھانچہ بن گیا۔ ڈھانچے کے بعد جھلی آ گئی، جھلی پہ گوشت آیا، گوشت پہ پوست آ گئی، پوست پہ بال آ گئے، اتنے میں اس گدھے میں جان آ گئی اور اس نے اپنا نعرہ لگایا۔ تو اللہ تبارک و تعالی اچھا اس 100 عرصے میں انقلابات زمانہ نے آ کر کے بیت المقدس کی بستی کو پہلی کی طرح سے آباد کر دیا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی کی جو شان ہے، اللہ تبارک و تعالی کی شان تک کوئی نہیں پہنچتا ہے۔ دنیا والے کہتے ہیں جس کے پاس ٹیکنالوجی ہے وہی کامیاب ہے، ایمان والے کہتے ہیں کہ جس کے اندر جذبہ ایمان ہے وہی کامیاب ہے، جس کے دل میں ایمان ہے وہی کامیاب ہے۔ وہ کون سی چیز ہے جو مجاہدین کو اس بات پہ ابھار رہی ہے کہ چلتے ہوئے ٹینک، اس کے اندر بندے بیٹھے ہوئے، پھر بھی وہ دوڑ کر کے اس کے اوپر بم رکھ دیتے ہیں، بارود کی بو آ رہی ہوتی ہے، میزائل چل رہے ہوتے ہیں، بمباری چل رہی ہوتی ہے، اسی کے بیچ میں بیٹھ کر کے ناشتہ کر رہے ہوتے ہیں۔ افغان جہاد میں ہم نے دیکھا اوپر بمباری والا جہاز آ رہا ہوتا تھا، نیچے قہوہ پی رہے ہوتے تھے سوکھی روٹی کے ساتھ اور بولتے تھے البتہ کہ درغ ہے، جہاز آ گیا ہے، نیچے مذاق ہو رہا ہے۔ اب وہی منظر فلسطین میں نظر آ رہا ہے، مجاہدین کھانا کھا رہے ہیں، اوپر سے جہاز بمباری کر رہے ہیں اور کوئی بات نہیں۔ جس کو اللہ تبارک و تعالی ایمان کی دولت سے نوازے میرے دوستو، دنیا کی کوئی طاقت اس کو نہیں ڈرا سکتی۔ تو ایمان کی طاقت کو مضبوط بنانے کے لیے خانقاہ کی طرف سے یہ آواز لگائی جاتی ہے کہ بھائی اللہ اللہ کر لیا کرو۔ جتنا ہم اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط بنائیں گے، جتنا اللہ کو زیادہ یاد کریں گے، اتنا ہی ہمارا ایمان مضبوط ہوگا۔ جتنا ایمان زیادہ مضبوط ہوگا، اتنا زیادہ اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جائے گا۔ پھر دنیا کی کوئی طاقت ہمارے سامنے آ جائے، ہم ڈریں گے نہیں۔ ایک ہی بات ہے کہ پیدا بھی ایک ہی دفعہ ہوئے، مریں گے بھی ایک ہی دفعہ۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ہیں، شام کی لڑائی میں شریک ہیں۔ ایک بار اپنے ساتھیوں کے ساتھ جنگل میں لکڑیاں چننے کے لیے گئے، ساتھیوں سے بچھڑ گئے، بچھڑتے بچھڑتے گھنے جنگل میں پہنچ گئے۔ ایک جگہ دیکھتے ہیں کہ سامنے سے شیر آ رہا،
نہ ڈرے نہ گھبرائے. شیر کو مخاطب کر کے کہتے ہیں اے شیر سن، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، آج میں اپنے ساتھیوں سے بچھڑ گیا ہوں، مجھے میرے ساتھیوں تک پہنچا دو، تو بھی اللہ کا مخلوق میں بھی اللہ کا مخلوق. شیر نے ان کو دیکھا، لوگ تو ڈرتے بھائی یہ عجیب بندہ ہے میرے کو بول رہا ہے. پھر اس کے بعد شیر نے دوسری طرف رخ کیا، دم ہلائی، ایک آواز نکالی، ایک طرح سے اشارہ دیا چل میرے پیچھے. آگے آگے شیر، پیچھے پیچھے حضرت سفینہ. چلتے چلاتے جہاں گھنا جنگل ختم ہوا، جنگل کے کنارے پر پہنچے، سامنے صحابہ کرام کے خیمے نظر آئے، ان کا پڑاؤ نظر آیا. تو شیر نے پہلے صحابہ کرام کے پڑاؤ کو دیکھا، پھر ان کی طرف متوجہ ہوا، اور پھر آسمان کی طرف منہ اٹھا کر کے ایک چیخ ماری، دھاڑا، اور ایک سائڈ پہ چلا گیا کہ بھیا تیرے ساتھیوں تک تجھے پہنچا دیا، اب میں چلتا ہوں. تو جہاں انسان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے نا، اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے، دنیا کی ہر مخلوق اس کی خدمت کرتی ہے. کافر بھی اس کے سامنے بچ جاتے ہیں، چرند پرند درند سب کے سب اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں. تو اس کے لیے میرے دوستو دل سے اللہ کو یاد کر لیں، دل میں اللہ کو بسا لے. جتنا ہم ذکر زیادہ کریں گے، اللہ کو یاد زیادہ کریں گے نا، اتنا زیادہ اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جائے گا. اور جتنا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا، غیر اللہ کا تعلق نکل جائے گا. آپ کا گلاس ہے، گلاس میں پانی بالکل لبالب بھرا ہوا ہے. اگر آپ اس گلاس میں کوئی اور چیز ڈالنا چاہیں گے تو پانی کو نکالنا پڑے گا. ایک وقت میں یا تو آپ پانی کو ڈال سکتے ہیں اور یا کوئی اور چیز کو ڈال سکتے ہیں. ایک ہی وقت میں گلاس کے اندر دو چیزیں نہیں آ سکتی. اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے دل کو بنایا ہے. دل میں یا تو اللہ کو بٹھائیں، اور اگر اللہ کو نہیں بٹھائیں گے تو غیر اللہ آ جائے گا. فارسی میں کہتے ہیں خالی جائرہ دومی گیرت، خالی جگہ میں جنات کا بسیرا ہوتا ہے. یہ جو دل ہے نا، یہ خالی کبھی نہیں ہوتا ہے. اس کمرے میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نکل کے چلے جائیں تو جس جگہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ ہوا آ کر کے اس جگہ کو گھیر لے گی. ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو ہوا ہماری جگہ سے ختم ہو گئی، دوسری جگہ چلی گئی. اسی طرح سے دل ہے، دل میں یا تو اللہ کو بٹھا دیں یا تو غیر اللہ آ جائے گا. اللہ کو بٹھانے کے اندر کامیابی ہے، غیر اللہ کو بٹھانے کے اندر ناکامی ہے. اب یہ ہمیں اختیار اللہ تبارک و تعالی نے دیا ہے کہ ہم دل میں اللہ کو بٹھاتے ہیں یا غیر اللہ کو بٹھاتے ہیں. اس لیے میرے دوستو دل سے اللہ کو زیادہ سے زیادہ یاد کر لیا کرے. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب تصور بیٹھ جائے گا نا، تو غیر اللہ کا تصور، غیر اللہ کا خیال اس طرح نکل جائے گا جس طرح سے سورج کے نکلنے کے بعد اندھیرے سارے ختم ہو جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ ذکر کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا